اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب میرا بیٹا علی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ خیریت تو ہے نا؟ بابا پہلے یہ دیکھیں، یہ کیسا ہے؟ اس نے اپنی جیب سے ایک بریسلٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ کیا خوبصورت بریسلٹ تھا، اٹلی کا بنا ہوا۔ اس میں قیمتی پتھر جگمگا رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی قیمت 1.5-2 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ ایسے بریسلٹ دیکھنے میں کم ہی نظر آتے ہیں۔ واہ، بہت زبردست، میں نے تعریف کی۔ لیکن کس کا ہے؟ میں نے بیٹے سے پوچھا۔ میرے ایک دوست کا ہے، اس نے بتایا۔ وہ بیچنا چاہ رہا ہے۔ پلیز بابا میرے لیے خرید لینا۔ کتنے کا دے رہا ہے؟ صرف 10,000 کا، بیٹے نے کہا۔ بتا رہا تھا کہ اس کے گھر والوں کو اچانک 10,000 کی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے۔ 10,000 اس وقت میرے پاس نہیں تھے، لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ بینک گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ میں اے ٹی ایم سے 10,000 نکال سکتا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں کچھ کھٹک سی ہو گئی، یوں ہی جیسے کوئی دل کے اندر بیٹھا ہوا منع کر رہا ہو۔ نہیں بیٹا، جاؤ اسے منع کر دو، میں نے کہا۔ کہاں ہے تمہارا وہ دوست؟ وہ بلڈنگ کے گیٹ پر کھڑا ہے، اس نے بتایا۔ کیوں بابا، کیوں نہیں لے رہے؟ بس بیٹا دل نہیں چاہ رہا، میں نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک لاجواب بریسلٹ ہے، لیکن طبیعت میں کچھ بے چینی سی ہو رہی ہے۔ جاؤ اسے منع کر دو۔ بیٹا چلا گیا۔ میں پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر وہی بریسلٹ لیے واپس آ گیا تھا۔ اچھا ایسا کرو، اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ علی اس کو بلا کر لے آیا۔ وہ ایک دبلا پتلا کمزور سا لڑکا تھا۔ اس کا لباس بھی یوں ہی سا تھا، اور جس معیار کا بریسلٹ اس کے پاس تھا اس کو استعمال کرنے والے اس انداز کے نہیں ہوتے۔ السلام علیکم انکل، اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ میں نے بڑی شفقت سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، بیٹا یہ بریسلٹ کس کا ہے؟ میری امی کا ہے انکل، وہ اسے بیچنا چاہتی ہیں۔ بیٹا کل دن میں اسے کسی سونار کے پاس لے جاؤ، وہ اس کی بہت اچھی قیمت دے دیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے انکل، لیکن ضرورت تو ابھی ہے نا۔ ایک ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے، ورنہ امی کبھی بیچنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ یہ ہمارے نانا کی یادگار ہے، انہوں نے امی کو تحفے میں دیا تھا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ چلیں انکل آپ ایسا کریں 5,000 میں لے لیں، اس نے کہا۔ 2,000 ابھی دے دیں، 3,000 بعد میں دے دیجیے گا۔ نہیں بیٹے، سوری، اس بار میں نے بہت ہی خشک لہجے میں انکار کیا تھا، تم کسی اور کے پاس لے جاؤ۔ میرے انکار پر بیٹے کے تاثرات بھی ذرا تلخ ہو رہے تھے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ بات ختم ہو گئی۔ 2-4 دنوں کے بعد میرے پڑوسی اشرف صاحب میرے پاس آئے۔ ان کا آنا میرے لیے ہمیشہ خوف کا سبب بنتا تھا۔ حالانکہ بے ضرر سے انسان تھے، انہوں نے اگرچہ کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ بہت بڑ بولے اور شو آف قسم کے انسان تھے۔ ایک بار وہ میرے پاس اپنے جوتے دکھانے کو لے آئے۔ عقیل صاحب کیا خیال ہے ان جوتوں کے بارے میں؟ ہاں اچھے ہیں، میں نے تعریف کر دی۔ اچھے نہیں جناب، بہت اچھے ہیں، انہوں نے کہا۔ میرا بھتیجا ہے اٹلی میں، اس نے بھیجے ہیں۔ میں نے یہاں ان کی قیمت معلوم کی تھی، 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اشرف صاحب اتنے قیمتی جوتے کس کام آتے ہیں؟ آپ کو ننگے پیروں سے بچنا ہے تو پھر کوئی سا بھی پہن لیں۔ بھائی عقیل، یہی تو اعلیٰ اور گھٹیا ذوق میں فرق ہے۔ میں نے تو بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ پہنو جگ بھاتا، یعنی ایسی چیزیں استعمال کرو جن کو دیکھ کر لوگ واہ واہ کرنے لگیں۔ ہاں اس معاملے میں تو آپ کے ذوق کا کوئی جواب نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ عام طور پر اس قسم کی کوئی چیز دکھانے کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ میرے خیال میں یہ ان کا چھچورا پن تھا، لیکن برداشت کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے جس قسم کے جوتے مجھے دکھائے اور جن کی قیمت 1 لاکھ بتائی تھی، بالکل ویسے ہی جوتے مجھے طارق روڈ کی ایک چھوٹی سی دکان میں دکھائی دیے تھے۔ میں نے اس کی قیمت دریافت کی تو دکاندار نے صرف 1,500 روپے بتائی۔ صرف 1,500 روپے؟ میں اتنی کم قیمت سن کر حیران رہ گیا تھا۔ جی جناب اٹلی کے ہیں، اس نے بتایا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے خود ہی بتانا شروع کر دیا۔ بھائی جان آپ تو جانتے ہیں اس قسم کے جوتے لوکل نہیں ہوتے، یہ باہر سے آتے ہیں، آپ ان کو لنڈا کا مال سمجھ لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لنڈا والے جوتے ہیں؟ جی جناب، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، لنڈا میں پوری کھیپ آتی ہے، ان میں سے جس کی کنڈیشن یوں ہی ہوتی ہے وہ لنڈا مارکیٹ میں بک جاتے ہیں، اور جو صاف ستھرے اور بہت بہتر کنڈیشن میں ہوتے ہیں وہ شہر کی مشہور مارکیٹوں میں سپلائی کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہم چاہیں تو انہی جوتوں کو 20,000 کا بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ یہ دیکھیں، اس نے شوکیس کی طرف اشارہ کیا، اس شوکیس میں اور اس کے بعد والے شوکیس میں آپ کو اسی قسم کا مال ملے گا۔ اشرف صاحب کے اعلیٰ ذوق اور ان کے قیمتی جوتوں کا راز کھل چکا تھا، لیکن میں نے ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا، خواہ مخواہ شرمندہ ہو جاتے۔ اشرف صاحب سے شروع میں بہت مرعوب ہوا کرتا تھا، ایسا لگتا جیسے ان کا تعلق انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہے۔
ان کے 2 بھائی برطانیہ میں تھے، ایک بہن فرانس میں تھی، بھتیجے اٹلی اور جرمنی میں تھے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، اشرف صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب آپ کا سارا خاندان ملک سے باہر ہے تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں محب وطن ہوں، اس نے کہا۔ اس ملک کے در و دیوار، راستوں، پہاڑوں اور گلی کوچوں سے محبت ہے مجھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ برانڈڈ چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ملکی چیزیں استعمال کیا کریں۔ اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال بریسلٹ والے واقعے کے بعد کی کہانی یہ ہے کہ ایک دن وہ آئے تو کچھ الجھے ہوئے تھے، جیسے کسی بات نے پریشان کر دیا ہو۔ کیا ہوا اشرف صاحب، خیریت تو ہے نا؟ عقیل بھائی، پاگل پن کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب میں سمجھا بھی رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس قسم کی حرکتیں مت کرو، میری یہ عمر نہیں رہی، لیکن نہیں، محبت دکھا کر رہیں گے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ خورشید کی۔ میں نے شاید آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہو۔ نہیں تو، میں تو پہلی دفعہ یہ نام سن رہا ہوں۔ میرا بھتیجا ہے، فرانس میں رہتا ہے، اس نے میرے لیے ایک قیمتی بریسلٹ خریدا ہے۔ میں نے کہا بھی کہ بیٹا میری عمر بریسلٹ وغیرہ کی نہیں ہے، یہ تو نوجوانوں کی شوق ہیں، لیکن وہ کہاں ماننے والا ہے۔ لیکن اس نے وہ خرید لیا ہے اور پرسوں کی فلائٹ سے اس کا دوست کراچی آ رہا ہے، وہ لے کر آئے گا۔ اشرف صاحب یہ تو اچھی بات ہے، آپ کے بھتیجوں کو آپ سے اتنی محبت ہے۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، سب کا یہی حال ہے، آخر کیوں نہ کریں، میں نے بھی تو ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ 4-5 دنوں بعد اشرف صاحب بریسلٹ دکھانے آ گئے، اور یہ وہی بریسلٹ تھا جو علی کا دوست 2000 میں بیچنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اشرف صاحب یہ بریسلٹ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کہاں سے لیا؟ ارے بھائی، یہ وہی بریسلٹ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا بھتیجا اسے بھیجنا چاہتا ہے، لیکن میں نے منع کر دیا تھا، پھر بھی اس نے بھیج دیا۔ بتائیں کیسا ہے؟ بہت زبردست۔ میں نے ان کو جھٹلانا مناسب نہیں سمجھا۔ لگتا ہے آپ کے بھتیجے کا ذوق بھی آپ ہی کی طرح اعلیٰ ہے۔ ظاہر ہے، خون ہے اپنا، اشرف صاحب فخر سے بولے۔ اشرف صاحب کے جانے کے بعد میں نے اپنے بیٹے علی کو بلایا۔ علی، تم ذرا اپنے دوست سے معلوم کرو کہ اس کے پاس وہ بریسلٹ ہے یا نہیں۔ علی نے 1 گھنٹے بعد آ کر رپورٹ دی تھی۔ نہیں بابا، اس نے وہ بریسلٹ تو 2000 میں بیچ دیا، اس نے بتایا، اور وہ جو آپ کے دوست ہیں نا، اشرف انکل، ان کو بیچا ہے۔ یہ اشرف انکل اس کو کہاں سے مل گئے؟ وہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی دکان والے کے پاس بریسلٹ بیچنے گیا تھا، وہاں اشرف انکل بھی کھڑے تھے، انہوں نے فوراً ہی وہ بریسلٹ خرید لیا۔ چلو اچھا ہوا، میں نے ایک گہری سانس لی۔ کچھ دنوں تک سکون رہا۔ ایک شام میں گھر میں ہی تھا کہ علی باہر سے تقریباً دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ بابا بابا، اشرف انکل کے یہاں چھاپا پڑا ہے، پولیس آئی ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا تھا، لیکن کیوں؟ کیا پتہ چلا؟ بابا وہ اس بریسلٹ کا چکر ہے، اس نے بتایا۔ وہ بریسلٹ چوری کا تھا، اس لڑکے نے وہ اشرف انکل کو بیچ دیا تھا، پولیس کو وہ بریسلٹ اشرف انکل کے گھر سے مل گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں لینے سے کیوں انکار کر رہا تھا۔ میں نے کہا، جی بابا۔ جانتے ہو اگر لے لیتا تو کیا ہوتا؟ پولیس والے اشرف کی جگہ میرے گھر آتے، یہاں چھاپا پڑتا، چوری کا مال ہمارے گھر سے برآمد ہوتا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ علی نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ دیکھو بیٹا، جو چیزیں ان نیچرل ہوں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے کہا، فرض کرو اگر کوئی شخص کسی سرکاری محکمے میں کام کر رہا ہے اور اس کی تنخواہ 20,000 روپے ماہانہ ہے، اور دوسرے ہی مہینے اس کے پاس ایک نئی بائک آ جاتی ہے، تو یہ ان نیچرل ہے۔ آخر کہاں سے آئی؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس 2 نمبر کے پیسے آ رہے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح اگر کوئی 1 لاکھ کی چیز صرف 2,000 میں دے رہا ہے تو یہ بھی ان نیچرل ہے۔ جی ہاں، بات سمجھ میں آ گئی، اب آئندہ اس لڑکے سے کوئی تعلق مت رکھنا، میں نے کہا۔ اشرف صاحب اس کے بعد بہت دنوں تک محلے میں دکھائی نہیں دیے۔ پھر یہ پتہ چلا کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، کیونکہ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کوئی چیز سستے داموں خرید لی تھی۔ یہ ان کی قسمت تھی کہ وہ چیز چوری کی نکلی، اور وہ اس لپیٹے میں آ گئے۔ کئی دنوں کے بعد وہ محلے میں دکھائی دیے، ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے اچانک آ گئے تھے۔ اس وقت میں نے انہیں کریدنا مناسب نہیں سمجھا، ویسے وہ بہت شرمندہ شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ اشرف صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے کہا۔ تشریف لائیں، گھر چل کر بیٹھتے ہیں، آپ سے باتیں ہوں گی، میں نے کہا۔ نہیں عقیل صاحب، اس وقت تو فرصت نہیں ہے، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ خیریت تو ہے نا؟ کوئی آ رہا ہے یا کسی کو سی آف کرنے جا رہے ہیں؟ ارے بھائی، اب کہاں کا سی آف، میرے 2 ماموں اور ایک چچا کینیڈا سے واپس آ رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیوں، ایسی کیا بات ہو گئی؟ یہ تو خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے خاندان کا ایک ایک فرد واپس آ رہا ہے، کوئی ہالینڈ سے، کوئی فرانس سے، کوئی جرمنی سے، جس طرح باہر گئے تھے اسی طرح سب واپس بھی آ رہے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد ملک سے باہر میرا کوئی بھی نہیں ہوگا، سب یہیں آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے
کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ بیچارے اشرف صاحب کا چونکہ پورا خاندان اپنے ہی ملک میں واپس آ گیا ہے، اس لیے اب ان کے پاس کوئی برانڈڈ چیز نہیں ہوتی۔ اب باہر سے ان کے لیے کوئی تحفہ بھی نہیں آتا۔ صرف ایک ہی بار کی تھانہ یاترا نے ان کے پورے خاندان کو واپس بلا لیا ہے۔ یعنی اس بریسلٹ نے 2 کام کر دکھائے۔ ایک تو اشرف صاحب کا خیالی خاندان واپس آ گیا، دوسرے میرے بیٹے علی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ بریسلٹ سے زیادہ قیمتی چیز اپنی عزت ہوتی ہے۔